اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پچھلے لیکچر میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو ٹوٹل 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے پارٹ 1 ہے، وہ شروع ہو رہا ہے حصہ اول یا پارٹ 1، وہ اس کا آیت نمبر 1 سے لے کر 96 آیت پر یہ مشتمل ہے اس کی سورہ بقرہ کا حصہ اول. اور اس میں 2 میجر ٹاپکس یا اہم مضامین مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں. ایک ہے توحید اور دوسرا ٹاپک ہے ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت پہ ایمان. پھر ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ اسی حصے میں 4 ابواب ہیں. تو پھر باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہارم. تو اس کا جو پہلا باب ہے چیپٹر 1 ہے، وہ مشتمل ہے آیت 1 تا 20، یعنی فرام چیپٹر 1 از کمپوزڈ آف آیت 1 to آیت 20. اور اس باب میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں 1 to 20 آیت تک، اس میں پہلے آیت نمبر 1 میں مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی الف لام میم. پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں عظمت قرآن پاک کی 3 صفات ذکر کی گئی ہے. قرآن کی عظمت کی 3 صفات مذکور ہیں آیت نمبر 2 میں. پھر یہاں پر آیت نمبر 3 سے لے کر 16 تک، آیت نمبر 3 سے لے کر 16 تک میں انسان کی 3 گروپوں میں تقسیم کی گئی ہے، یعنی ڈویژن آف ہیومنز انٹو 3 گروپس، یا پارٹیشن آف ہیومنز انٹو 3 گروپس، 3 گروہوں میں تقسیم ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی 6 فریقی نظریاتی تقسیم، یا آپ کہہ سکتے ہیں 3 قومی نظریہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن آئیڈیالوجیکل پارٹیشن، یا آپ کہہ سکتے ہیں 3 نیشنز تھیوری. اب دیکھیں، اگر ہم انسانوں کی جو تقسیم ہوتی ہے، ہم انسانوں کی جب پارٹیشن کرتے ہیں، ہم اس کی جب گروپ بندی کرتے ہیں، تو نارملی لوگ یا اس کی رنگ، نسل یا زبان کے بیس پہ یا جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے اس کی پارٹیشن کرتے ہیں. یعنی رنگ کے لحاظ سے یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یا نسل کے لحاظ سے کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یا یہ پختون ہے، پشتون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یا دوسرے قوم والے یہ برٹش ہے، یہ امریکنز ہیں. یعنی قوم کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں، یا یہ یورپین ہیں وغیرہ. یا جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ جغرافیائی حدود کے لحاظ سے، یعنی جو اس کے بارڈرز ہیں، جغرافیکل بارڈرز ہیں، اس پہ ہم ڈویژن کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈینز ہیں، یہ امریکنز ہیں، یہ عرب ہے، یہ برٹش ہے، اینڈ سو آن. لیکن قرآن پاک نے انسانوں کو جو تقسیم کی ہے، اس کی جو ڈویژن کی ہے، اس کی جو کیٹیگرائزیشن کی ہے، وہ رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں کی ہے، بلکہ اس کی تقسیم دل پہ کی ہے. یعنی دل میں جو کیا ہے عقیدہ ہے، دل کے اندر جو نظریہ ہے، اس کے بیس پہ اس کی تقسیم کی ہے. قرآن پاک نے انسانوں کی جو تقسیم کی ہے، گروہ بندی کی ہے، پارٹیشن کی ہے، وہ دل پہ کی ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی عقیدہ سے ہے یا نظریہ سے ہے، بیسڈ آن آئیڈیالوجی. یعنی اگر ایک جماعت آپ بنا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ پشتون ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں. اگر بنانا ہے تو اس کے نظریے کی بنیاد پہ بنانا ہے. تو پھر یہ جماعت کیا ہوگی؟ یہ اس میں اتفاق بھی ہوگا، اس میں اتحاد بھی ہوگا، اور یہ ترقی کرے گی، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کرے گی. اگر آپ یعنی قرآن کی جو تقسیم کی گئی ہے، قرآن کی تقسیم کے مطابق اگر آپ کے گروپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کیا ہو، پہلے جو ہے نا اس 3 جو تقسیم سے 3 قومی نظریہ پیش کر رہا ہے قرآن پاک، وہ ایک ہے یعنی انسان کی آئیڈیالوجیکل تقسیم، نظریاتی تقسیم. تو 3 نیشن تھیوری کیا ہے؟ ایک نیشن یا ایک قسم کے انسانوں کا قرآن نے مومن کا نام دیا ہے، مومن. دوسرا کافر، تیسرے کو منافق. یعنی مومن یا انگلش میں اس کو بلیورز کہتے ہیں. یہ مینشن ہے آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک. اس میں پھر اس کے 5 صفات بیان کیے گئے ہیں جو ہم نے اس کا پچھلے درس میں اس پہ بات کی تھی
کہ اس کی 5 صفات مومن کے پہچان کے 5 ایٹریبیوٹس ور مینشنڈ ان دیز آیت نمبر 3 to 5 میں، اور اس کا پھر انجام دیا گیا تھا کہ یہی لوگ کیا ہیں، دنیا میں ہدایت پہ ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، اولئک هم المفلحون، یہی اصل کامیابی والے لوگ ہیں، یعنی یہی جو آخرت میں کامیابی والے لوگ یہی ہے، ان لوگوں کو فلاح ہوگی۔ اور فلاح کیا ہے، وہ اصل کامیابی کیا ہے، آخرت میں کامیابی ہے، کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی پھر زندگی ہے، یعنی موت کے بعد برزخی زندگی ہے، برزخ کے بعد قیامت کے دن سب لوگ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، اور پھر اس کی مومنین کے لیے اس کے لیے اللہ پاک نے مہمان خانہ یا گیسٹ ہاؤس تیار کیا ہے، جس کو جنت کا نام دیا ہے قرآن نے، اور اس میں ہر قسم کی نعمت موجود ہیں، چاہے وہ قرآن میں اس کی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں انہار ہوں گے، نہریں ہوں گی، وہ آگ کی نہریں ہوگی، پانی کی نہریں ہوگی، شفاف پانی کے، اس میں دودھ کی نہریں ہوگی، اس میں شہد کی نہر ہوگی، اور اس میں شراب کی نہر ہوگی۔ شراب سے یہ دنیا والی شراب مراد نہیں ہے، تو نشہ اور چیز ہے، تو نشہ کرتی ہے، یہ تو نقصان دہ چیز ہے۔ شراب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیور جوس، آپ کہہ سکتے ہیں پیور جوس کے خالص جوس کے نہریں ہوگی۔ تو یہ کیا ہوگی، اور اس کے جو محلات ہوں گے وہ ایسے محلات ہوں گے کہ مطلب جس طرح یاقوت ہے، مرجان ہے، ایسے قسم کے قیمتی پتھروں سے بنے ہوں گے، اور مطلب انتہا جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے اس سے بہتر چیز وہاں پر آپ کو ملے گی۔ اس طرح میوے کی اقسام ہوں گی، اس طرح سورہ رحمان میں وہاں پر حوریں ہوں گی، اور مطلب ایسے نعمتیں ہیں جو انسان کی عقل اور سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو وہ کیا ہے، اتنی اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، یا ایسی کامیابی اس کو دیتا ہے فلاح پانے والے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ والا موضوع ہے کافر، نان بلیورز، یہ ہے آیت نمبر 6 to 7 میں مینشن ہے۔ تو یہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کافر والی دوسری کیٹیگری، دوسرا جو قوم ہے وہ کافر ہے، نان بلیورز۔ تو یہ 6 to 7 میں مینشن ہے۔ اب یہاں پر اس کی کیا ہے، اس کی اہم مینشن کی گئی ہے، اس کی امراض یا اس کی خباثتیں یا اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہوں گی کافر کی۔ ایک یہ کافر جو ہے وہ کیا ہے، ضدی، عنادی، ہٹ درمی، یعنی حق سے انکار کرنے والے لوگ ہیں کافر انکار کرتے ہیں، کس چیز سے، حق سے انکار کرنے والے، یا حق سے چشم پوشی کرنے والے، یعنی حق موجود ہیں، یعنی مکمل، اور آپ آنکھیں بند کریں، فار ایگزامپل سورج کی بالکل ڈے لائٹ ہے، سورج کی سن لائٹ ہے، سورج کی روشنی ہے، اور آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کہیں مجھے تو کوئی روشنی نہیں ہے، آپ روشنی سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ روشنی موجود ہے، لیکن آپ نے قصداً عناداً اپنے آنکھیں بند کی، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو تو نظر نہیں آ رہی ہے، آپ نے آنکھیں بند کی ہے تو کیسے آپ کو نظر آئے گی؟ تو ایسے لوگ ہیں جس پہ حق واضح ہو جائے، حق کی جو دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے، وہ عقلاً اللہ پاک اس کو ایکسپلین کیا ہے توحید کو، اور اس پر وہ واضح ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا، قرآن و حدیث میں اس سے مکمل طور پر واضح کیا تاکہ انسانی عقل اس کو سمجھ سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حق سے انکار کرتے ہیں اسلام سے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں مانتا، وہ کما ہو رہا ہے نا، میں نہیں مانتا، یعنی اس کے سامنے دلیلیں موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میتھمیٹیکلی آپ اس کو پروو کرا کے دیتے ہیں کہ 2 + 2 = 4، یہ دو چیز یہ ہے، اور 2 اس میں ایڈ کرو تو 4 بن جاتی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں مانتا، یہ 4 نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ضدی اور کافر لوگ ہیں، یعنی اس کی ایک کیا ہے خباثت یہ ہے کہ ہٹ درم لوگ ہیں، ضدی ہے اور عنادی ہیں۔ دوسری جو اس کی خباثت یہاں پر اس میں مینشن ہے اس آیات میں 6 to 7 میں، وہ ہے منکرین عذاب آخرت۔ وہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس کیا ہے، اس کے انکار کرنے والے ہیں، یعنی آخرت انسان کے موت کے بعد سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، پہلے عالم برزخ ہے، تو وہاں سے اس پر یعنی حالت نظر میں اس پہ وہ شروع ہو جاتی ہے، عذاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روح جو نکالا جاتا ہے کافر کا، تو اس پر اسی وقت اس کو فرشتے اس کو مارتے ہیں، تو وہاں سے عذاب پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخرت کا عذاب ہے جو عام انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا، جو پہلے ہم نے کہا تھا ایمان بالغیب، تو ایمان بالغیب میں ہے۔ تو اب یہ اس سے وہ کیا کہتے ہیں، انکاری ہے۔ اس طرح عذاب قبر ہے، پھر کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یعنی اس کو برزخی عذاب آپ کہہ سکتے ہیں، عالم برزخ میں عذاب ہے،
پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھا جائے. قیامت کے دن تکلیف ہے، اس کے لیے سختیاں ہیں. اور پھر آخری ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم میں پھر اس کے سات ابواب ہیں، 7 دروازے ہیں جہنم کے. پھر 7 طبقے ہیں اس کے. 7 دروازے 7 طبقے ہیں. تو اس میں کافر، اس میں مجوسی ہو گئے، اس میں عیسائی ہو گئے، اس میں یہودی ہو گئے. سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ منافق کا ہے، کیونکہ منافق بھی کافر کی ایک قسم ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا اس عذاب سے انکار کریں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کوئی عذاب نہیں ہے. وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو ضدی اور عنادی کافر ہیں. تو یہ اس کی دوسری جو خباثت اس کی یہ ہے، یا مرض اس کی یہ ہے. تیسری یہ بے ایمان لوگ ہیں، ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون، وہ بے ایمان لوگ ہیں، ایمان نہیں لاتے. اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے. حق کو جانتے ہوئے بھی کہ قرآن حق ہے، یہ نبی محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، یہ حق اور سچ نبی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے. تو یہ کیا ہے؟ بے ایمان لوگ ہیں. لا یؤمنون. اب اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی سلب توفیق ایمان، یعنی ایمان کی جو توفیق ہے، ایمان حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، اس کو سلب کیا، اس کو اللہ پاک نے سیل کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شاپ ہے، یہ مارکیٹ ہے، اس کو جو ہے نا گورنمنٹ نے یا پولیس والوں نے یا کمشنر نے اس کو سیل کیا، اس کو بند کیا، اس کو تالا لگایا. اب اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. تو یہاں پر اللہ نے اس کے ان خباثتوں کی وجہ سے، ان ہٹ درمی کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے اس کو سیل کیا. کیا سیل کیا؟ کون سے دروازے سیل کیے؟ ایمان کے دل میں داخل ہونے کے لیے یہ نظریہ، یہ عقیدہ توحید جو دل میں داخل ہوتا ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، اس عبادت کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے. تو اس کے جو راستے ہیں، یہ نظریہ، یہ عقیدہ توحید، یہ داخل ہونے کے لیے جو راستے، ایک ہے بصارت ہے. بصارت مطلب آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو جو دیکھتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، بصارت. اس طرح کائنات کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا خالق و مالک کوئی ہے، اس کا چلانے والا وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہے. تو اب یہ لوگ کیا ہو گئے؟ بصیرت سے محروم ہو گئے. اس کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا. اس طرح وہ سماعت سے محروم. وہ دوسرا لفظ سننے کا راستہ ہے تاکہ حق اس راستے سے وہ داخل ہو سکے. وہ سننے سے، سماعت سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. اور تیسرا بصارت سے محروم. یہ بصارت آنکھوں والا. پہلے بصیرت سے محروم. بصیرت کیا؟ اس کا تعلق دل سے ہے. بصیرت، وہ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یعنی دل بینا، یعنی دیکھنے والا دل اللہ سے طلب کرو کہ اللہ مجھے ایسا دل عطا کرا جو دیکھنے والا ہو، حق کو وہ دیکھ سکے، حق کو وہ محسوس کر سکے. تو یہاں پر بصیرت سے مراد وہ دل ہے. اس کے دل میں جو ہے نا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دل بصیرت سے اس پہ دل جو ہے نا، اس کے دل پہ سیل لگ گیا، قلب، دل اس کا بند ہو گیا، یعنی اس پہ زنگ آ گیا دل پہ. جب انسان گناہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ پھر داغ، دبا، آخر میں ایک دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. اس پہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی جو ایمان کا جو نور ہے وہ اس پہ منعکس نہیں ہوتا، اس پہ جو ہے نا وہ کیا اثر نہیں کرتا. تو یہاں پر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. تو اس کا دل حق کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، حق کو کھینچنے سے محروم ہو جاتا ہے. اس پہ اللہ نے سیل لگا لیا. سماعت سے، اس طرح سننے سے وہ محروم ہو گئے. اور بصارت، آنکھوں سے اس کی بینائی ختم ہو گئی، اس پہ آنکھوں پہ پردہ آ گیا. اب اگر ہم نیچرلی، ہم نارمل زندگی میں دیکھتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں وہ تو بالکل وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ کیا سوچ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. تو قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے کیا ہے؟ اس پہ آنکھوں پہ پردہ ہے. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس آنکھ سے عام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، عام بصارت ہے، لیکن اس آنکھ سے حق کو نہیں دیکھ سکتے. اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اس کی اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کی کائنات ہے، اس پہ تدبر نہیں کر سکتے کہ اس کو بنانے والا کون ہے. یہ اس کی یعنی حق کو اس سے
وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بصارت محروم ہو جاتی ہے، یا قرآن کو اس کو دیکھنے سے وہ محروم، اس کے لیے وہ نہیں، یعنی دنیا کی کتابوں کے لیے، عام دنیاوی سکلز کی کتابوں کے لیے تو گھنٹوں دنوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی کہانی اس طرح حق سے محروم ہو گئی، حق کو دیکھنے سے محروم ہو گئی، اس طرح اس کے کان حق کو سننے سے محروم ہو گئی، اس طرح وہ مطلب شیطان کا کہ جو کام ہے، مطلب ہے میوزک ہے، یہ حرام ہے، موسیقی حرام ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، یہ غلط ہے، یہ موسیقی کیا ہے؟ حرام ہے، منع ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ گناہ کا کام کے لیے اس کے کان بالکل ٹھیک ہوں گے، وہ گھنٹوں سن سکیں گے، لیکن اگر اللہ کی توحید کو آپ بیان کریں، قرآن کو بیان کریں، سنت کو بیان کریں، حدیث کو بیان کریں، تو اس کو سننے کے لیے وہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ 1 منٹ بھی نہیں سن سکتے۔ تو اس طرح وہ سماعت سے محروم ہو گئے، یعنی حق کو سننے سے محروم ہو گئے، اور اس طرح اس کا دل، اس میں جو دنیاوی خیالات تو آتے ہیں، دنیاوی کریٹیوٹی، دنیا کے لیے تو انوویشن تو کر سکتے ہیں، سائنٹیفک انوویشن، دل و دماغ کو استعمال کرتے ہوئے سائنٹیفک انوویشن کرتے ہیں، مختلف جو ہے نا آئیڈیاز لاتے ہیں، لیکن اس کا دل حق کو پہچان نہیں سکتا، حق کے لیے اس کا دل کیا ہے؟ بند ہے، اللہ کی معرفت کے لیے وہ بند ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ اس قسم کے کافروں کی مثال اس وقت مشرکین مکہ میں اس کی مثال آتی جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یا ولید بن مغیرہ تھا، یا اس طرح وغیرہ، اس طرح مدینہ منورہ میں جو یہود مدینہ میں اس کے جو بعض رؤساء تھے، یا اس کے بعض خطیب تھے یہودوں کے، وہ مثلاً کعب بن اشرف وغیرہ، یہ کیا تھے؟ حق کو جانتے ہوئے بھی حق سے انکار کر رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ حق نبی ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مفہوم اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل آپ کو اتنے اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح ایک انسان اپنے بیٹوں کو جانتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں، اس طرح آپ کو اس طرح جانتے کہ بالکل اللہ کا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی شان کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سورہ بقرہ میں جو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے آخر میں، کہ وہ سمعنا یعنی ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اس کی اطاعت کی، یعنی اللہ کا حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، یعنی ہمیں پتہ چلا، ہمیں ملا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فالو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اطاعت رسول کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی، تمام انبیاء نے رکھی، علماء فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے داڑھی۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے سنا، اب اس کی اطاعت کی، اس پہ عمل کیا۔ جبکہ دوسرے جو کافر لوگ تھے وہ سمعنا، اس نے سنا، لیکن وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے ان کا اس کو نہیں کہا، تو اسے انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی یہ لوگ کیا ہیں؟ مطلب ہر درم کافر ہیں۔ تو یہاں پر یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اس پہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی کافروں کی توفیق، حق پہ آنے کے لیے توفیق اس پہ سلب کی۔ تو اللہ تو ظالم تو نہیں ہے، اس تو پہلے تو اس پہ اس کو اپرچونٹی دی، اس کو قرآن نازل کیا، اور آخری کتاب اس طرح نبی بھیجا، آخری نبی بھیجا، اس کو دعوت دی۔ اس کے باوجود جب وہ انکار کر گئے تو اب یہاں پر داعی حق کو اس قسم کی تسلی دی گئی کہ اس کی آپ فکر نہ کریں، بس یہ لوگ کیا ہیں؟ اس طرح ابو لہب دیکھو زندہ تھا، یعنی وہ فرض کرو ہمارے ذہن کے مطابق ایک انسان اگر آخری میں بھی آج کافر ہے، لیکن وہ کل کلمہ پڑھ لیں، 1 سال کے بعد 2 دن مرنے سے پہلے وہ کل توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور عمل صالح کرے۔ تو قرآن نے پہلے اس کی زندگی میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب، وہ تباہ ہوا، ابو لہب تباہ ہوا، وہ اس طرح وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ پیشن گوئی تھی قرآن کی، اور اسی طرح سچ ثابت ہوئی۔ یعنی یہ کیوں کہ یہاں پر اس پہ کیا ہو؟ سلب توفیق اس کی ختم ہو گئی۔ جب اس نے قصداً اور عناداً اس کا انکار کیا تو اللہ نے اس کی توفیق ختم کیا، اور اعلان کیا کہ جہنم میں چلا گیا۔ دیکھو آخری تک وہ کیا کافر مرا، اور بہت ذلت سے مرا۔ تو یہ قرآن کی جو پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ پر جو لوگ تھے، یہ قصداً انکاری والے لوگ، اس پہ اللہ پاک اس کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ باقی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافر بہت سے کافر دنیا میں آج بھی کے دور میں بھی کفار ہیں، آپ جو عیسائی ہیں، عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، یا دوسرے جو ہندو کافر ہیں، یہاں پر آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ کیا مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو جو کہا گیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے
تفاصیر ذکر کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو سلب توفیق صرف وہ ضدی اور عنادی والے لوگوں کی وہ توفیق سلب کی گئی ہے. باقی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. وہ جو بھی بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ دین فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو عیسائی بناتے ہیں یا اس کو کافر بناتے ہیں وغیرہ, یعنی وہ لوگ اس کو کافر کر دیں. تو ابھی ایسا جو انسان جو پیدا ہوا ہے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کو اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہے, اندر سے مطلب وہ ضدی اور عنادی نہیں ہے, تو اس کے لیے دروازہ ہے. اس کو جب حق پہنچتا ہے, حق کو جب سنتا ہے, دلیل کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں جب انابت ہو کہ وہ حق کو تسلیم کرتا ہو, دلیل کو پر تسلیم کرتا ہو, تو جب اس کو پہنچتی ہے تو دعوت جب اس کو پہنچتی ہے, حق کی دعوت, قرآن و سنت کی دعوت پہنچتی ہے, تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے, وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ دائر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ یہاں سے جو کافر سے اس کی جو یہ جو سلب توفیق ہے, اس سے مراد عام کافر مراد نہیں, بلکہ وہ ضدی اور عنادی کافر مراد ہے کہ جس کو حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا اور اس کی جو توفیق سلب کر دیتا ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں یہ جو آیت نمبر اس کی ترجمہ کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 6 یعنی کافروں کی ذکر ہے آیت نمبر 6 سے 7 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا, ان الذین بے شک وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پہ برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم کہ تو انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یعنی عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی دائی حق کو ایک قسم کی تسلی دے رہی ہے کہ جو بعض ہر درم کافر ہیں, اس کو آپ جتنی بھی آخرت کی عذاب کے سے آپ اگر آپ اس کو جتنی بھی ڈرائیں, عذاب قبر سے ڈرائیں, حالت نظر کے وقت سے ڈرائیں عذاب سے, کہ کافر کے لیے حالت نظر میں اس طرح ہے کہ اس کو فرشتے اس پہ مکے مارتے ہیں اس کے یہ عذاب سے, یا یعنی وہ برزخی عذاب ہے, عام انسان آنکھ کو نظر نہیں آتا, اس کی روح کو دیا جاتا ہے عذاب. اس طرح عذاب قبر ہے تو اس کو برزخی عذاب ہے, اس طرح عذاب قیامت کا عذاب ہے, آخر جہنم ہے پھر آخرت میں. تو یہ سارے عذاب سے آپ جتنی بھی اس کو ڈرائیں وہ اس پہ اثر نہیں ہوتا. لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے, یعنی یہ لوگ عذاب آخرت کے منکر لوگ ہیں. لا یؤمنون یہ بے ایمان لوگ ہیں, ایمان نہیں لاتے. تو ایسے لوگوں پہ ختم اللہ, اس پہ ختم سیل کیا ہوا ہے, مہر لگا دی ہے. جس طرح آپ کی دکان کو یا مارکیٹ کو انتظامیہ والے کمشنر وغیرہ لوگ اس کو سیل کرتے ہیں, تو ختم اللہ نے اس کو سیل لگایا ہے. اللہ نے اس کی یہ سلب توفیق, اس کی جو راستے ہیں تو وہاں پہ ایمان کو کے داخل ہونے میں, دل کے اندر داخل ہونے کے جو راستے ہیں, اس سارے راستوں کا اللہ نے سیل کر دیا اس کی ضد و عناد کی وجہ سے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی, علی قلوبہم ان کے دلوں پہ, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پہ, وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پہ, غشاوہ اس پہ آنکھوں پہ پردہ ہے. وَلَهُمْ اب اس کا انجام کیا ہے, اب اس لوگوں کا انجام, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے لیے بڑا عذاب ہے, بڑا عذاب, لوہے عذاب, بڑا عذاب اس کے لیے. تو اللہ پاک ہمیں الحمدللہ کہ ہم نے اللہ پاک نے ایمان نصیب کیا ہے, الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بالنعمہ. اور یہ ایمان کی جو دولت ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو تمام انسانوں تک یہ پہنچائیں. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کو, جب خطبہ دے رہے تھے تو فرمایا کہ میں نے آپ کو حق پہنچا دیا, یعنی قرآن و سنت آپ تک پہنچا دی, قرآن و حدیث. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو غائبین تک پہنچا دیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو تمام تک پہنچائیں, تمام انسانوں تک پہنچائیں. انسان ہاں البتہ یہ ہے کہ جو کیٹیگریز ہیں وہ تین قومیں بنے گی, لیکن جو حق والے لوگ ہیں ایسے کافر ہیں پھر, ہاں لیکن اس کے اندر انابت ہے, اس تک اگر حق کی ہم دعوت پہنچائیں تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے. اور پھر اس میں جو ضدی لوگ ہیں اس کے تو حق پہچانتے ہوئے بھی پھر وہ حق نہیں لائیں گے, اس پہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ بھی ایمان لوگ ہیں. تو اس کے لیے حق کے دائی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کو پھر آپ اس پہ غمگین یا پریشان نہ ہوں. اس پہ اللہ نے لوگوں نے اپنے ضد و عناد کی وجہ سے اس پہ مہر لگایا ہے, اس کی توفیق ہی سلب کر دی ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.